کے لوگوں نے 3 دن مظاہرہ کیا جس کے بارے میں کافی لوگوں کا خیال تھا شاید یہ کوئی پرتشدد اجتماع ہوگا اور اس میں ملیٹنٹس ہوں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں نے، چاہے وہ سیاسی قوتیں تھیں، چاہے وہ سماجی قوتیں تھیں، چاہے جو بھی لوگ تھے، مکتبہ فکر کے لوگ تھے، انہوں نے پرامن پیغام بھیجا۔ اور اس پرامن پیغام بھیجنے پہ میں پورے ہاؤس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طریقے سے وہ اکٹھے ہوئے، اور خصوصی طور پہ میں اگر ان کا نام نہ لوں تو وہ زیادتی ہوگی اسپیکر صاحب۔ مینا خان آفریدی صاحب پوری رات نہیں سوئے، ہمارے بھائی آفتاب وزیر قانون صاحب پوری رات ہمارے ساتھ رہے 3 بجے تک، میجر سجاد صاحب ہمارے ساتھ رہے پوری رات تک، میرے سہیل بھائی بیٹھے ہوئے خیبر سے، میرے غنی بھائی بیٹھے ہوئے، پوری 2 راتیں ہمارے ساتھ دن رات لگے رہے۔ یہ اپوزیشن کے جو ہمارے ممبران تھے جس میں ملک طارق اعوان صاحب، عدنان وزیر صاحب، ہمارے ساتھ میں مخدوم صاحب تھے، نثار باز صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھی تھے، تمام جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ہمارے کارکن تھے، 2 راتیں بشمول آپ کی قیادت میں ہم 2 راتیں دن رات لگے رہے۔ اور الحمدللہ جو آپ نے کمیٹی بنائی اور جو اختیار ہم مانگنا چاہتے تھے، جو تجاویز ہم نے اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کے آگے رکھی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ہماری تجاویز بھی مانی، بلکہ ہماری تجاویز سے بڑھ کے وہ جماعتیں جو اس ہاؤس میں نہیں ہیں ان کے نمائندوں کو بھی بلا کے سی ایم ہاؤس میں ایک تاریخی اجتماع کیا، اور الحمدللہ وہ تاریخی اجتماع ایک پرامن اجتماع میں تبدیل ہوا۔ جناب اسپیکر، یہی پارلیمان کی طاقت ہے، یہی بات ہم 8 مہینوں سے کر رہے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے آپ کی اکثریت ہے، لیکن میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ہم نے آپ کو یہ تجویز دی ہے، اکثریت فیصلے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن صوبیہ بی بی کا نام رہ گیا مجھ سے اور جلال کا، تو یہ میں دوبارہ لے لیتا ہوں، ان کا بھی میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، ہمیشہ ہم کہتے ہیں اکثریتی فیصلے تو آپ کے اختیار میں ہیں، لیکن خدا را اجتماعی فیصلوں کی طرف جائے، اس میں طاقت زیادہ ہے، میجورٹی آپ کے پاس ہے، لیکن یونینیمس فیصلوں میں جو طاقت ہوگی جناب اسپیکر وہ بڑی دیر اثر ہوگی، وہ توانا ہوگی۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں طاقت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یونینیمس تھا، ہر جماعت نے، چاہے اس کا 1 بندہ تھا، چاہے اس کے 2 بندے تھے، چاہے اس کی اکثریت تھی، انہوں نے اکثریت سے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اجتماعیت سے فیصلہ کیا، انہوں نے یونینیمس فیصلہ کیا۔ 18th امینڈمنٹ کیا تھی؟ تمام جماعتوں نے ڈیلیبریشن کی، چاہے وہ ایک جماعت کا اگر 1 ممبر بھی تھا سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، تمام جماعتیں بیٹھی، چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھی، چاہے وہ لیفٹ تھی، چاہے وہ رائٹ تھی، چاہے وہ سیکولر تھی، تمام جماعتیں بیٹھ کے انہوں نے 18th امینڈمنٹ کا ڈرافٹ دیا، جنہوں نے فالٹ لائنز کو ختم کیا ریاست کو۔ اسپیکر صاحب، ہماری گزارش صرف یہی ہے، اس صوبے کی بہتری کی خاطر، اس ریاست کی بہتری کی خاطر اکثریتی فیصلوں سے بالا تر ہو کر اجتماعی فیصلوں کی طرف آپ آئیں، صرف یہی گزارش ہے۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں جلدی مت کریں، اگر آپ کو جلدی ہے بھی صحیح تو اس ہاؤس کی ڈیلیبریشن آپ نے 145 کو اکٹھا کیا، اس کی طاقت آپ نے دیکھی، سی ایم صاحب نے وفاق سے رابطہ کیا جو ہم آنا چاہتے ہیں، وفاق نے کہا نہیں آپ نہ آئے، ہم آتے ہیں آپ کے پاس، اور جو بات یہاں سے اس ہاؤس نے لیڈر آف دی ہاؤس کو دی تھی ساری کی ساری باتیں انہوں نے آپ کی تسلیم کی۔ اسپیکر صاحب، اس کریڈٹ جاتے سارے ہاؤس کو، جو بات ہم نے ان کے سامنے رکھی وفاقی حکومت کے سامنے اجتماعی طور پہ، اس سے آپ کو طاقت ملی، اور وہی طاقت آپ نے جا کے امپلیمنٹ کی۔ جو لوگ 2 دن پہلے کہتے تھے کالعدم تحریک ہے، تمام لوگ ہم اس میں گئے، پرامن اجتماع تھا، سی ایم صاحب گئے، گورنر صاحب گئے، تمام سیاسی جماعتیں گئیں، تو بابا یہ کالعدم کی جو باتیں ہیں، اگر اس ریاست نے کمیونسٹ پارٹی کو کالعدم کیا، جماعت اسلامی کو کالعدم کیا، ANP کو کالعدم کیا، نیب کو کالعدم کیا، کیا اس سے ہمیں وہ مطلوبہ نتائج ملے؟ PTI کو کالعدم کیا، جس بھی سیاسی جماعت کو کالعدم کیا، کیا ہم وہ مطلوبہ نتائج لے سکے؟ ریاست میں فالٹ لائنز ڈیولپ ہوئی جناب اسپیکر اس کالعدم سے، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی کی، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج 50 سال بعد جو خالق آئین تھا اس کو انصاف ملا۔ کہنے کا مقصد، میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں جناب اسپیکر، زیادہ لمبا چوڑا نہیں جانا چاہتا، میری گزارش صرف 1 لائنر ہے،
اکثریتی فیصلوں کو چھوڑ کے اجتماعی فیصلوں کی طرف آ جائے. یہ فیڈرلزم کا جو کانسیپٹ ہے سینٹ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے جو تاکہ کوئی میجورٹی اپنی چیزوں کو امپوز نہ کر سکے. اس میں فیڈرلزم میں تمام مائنارٹی کو بھی وہ حقوق حاصل ہے. اور اس فورم سے میں تمام انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیے، اس میں کوئی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ان کے آئینی ڈیمانڈز ہیں پیپلز پارٹی بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، تمام ان کی آئینی ڈیمانڈ ہم منظور کریں گے. اگر وہ 100% ہے 100% کریں گے. یہ بات نہیں کریں گے جو 50% ادھر دیں گے اور 50% ادھر نہیں. جو ان کی آئینی ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مائنز کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گیس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہے، جو آئینی اور دستوری اور عمرانی معاہدے میں درج ہے اس سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ یہ کر سکتے. وہ ہم مانیں گے. جو غیر آئینی ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ مان سکتے ہیں. میں دوبارہ پھر اسی بات پہ آؤں گا جناب اسپیکر اور اختتام کروں گا. جو اس پریفیس میں لکھا ہوا ہے، It is the will of the people of Pakistan to establish an order. The state shall exercise its power through the chosen representative of the public. Chosen representative یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن بھی میں نے یہی بات کی ہے. اور الحمدللہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی آج پاکستان کی وہ واحد اسمبلی ہے جس نے ثابت کیا یونانیمس طریقے سے، جب وہ ریاست کے آگے کھڑی ہوئی تو ریاست نے ان کے جائز اور آئینی اور دستوری مطالبات مانے ہیں. اور الحمدللہ ہم مستقبل میں بھی منوا سکتے ہیں. لیکن بال صوبائی حکومت کے کورٹ میں ہے. ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں پورا اندازہ ہے انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے خوش اسلوبی سے یہ مرحلہ طے کیا. یہ منزل نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ ایک مرحلہ ہم نے طے کیا ہے، منزل ہماری تھوڑی آگے ہے. اگر اس چیز کو ہم مزید لے کر چلیں گے تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہوگی یہ جو ڈیمانڈز آئی ہیں اس کے اوپر آپ جس طرح ہاؤس میں بیٹھے ہم بیٹھ جائیں گے. جو ریکمنڈیشنز ہیں انشاءاللہ تعالی پازیٹیولی، فیتھفلی، آنیسٹلی ہم ان کو دیں گے. جس طرح پہلے انہوں نے لیڈ کیا اور اپنی لیڈرشپ کی انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جس طرح وفاقی وزیر کے آگے انہوں نے ذمہ داریاں لی ہیں، ہم نے اپریشیٹ کیا. ہمیں خوشی ہوئی ہے جو ہمیں لیڈر آف دی ہاؤس نے جس طریقے سے وہاں پہ لیڈ کیا ہے. ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں وہاں پہ. اسپیکر صاحب میں آخر میں صرف یہی کہوں گا، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، امروز نہیں.